روایت کہتی ہے یہ جو آپ تک صحیفہ کاملہ پہنچی ہے، اس کی سلسلہ سند کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو راوی کا نام ہے عمیر ابن متوکل. کہتا ہے کہ میرے والد متوکل، یہ متوکل وہ نہیں ہے جو ایک حاکم گزرا ہے، یہ راوی کا باپ ہے. کہتا ہے کہ میرے بابا مدینے سے خراسان کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات ہوئی یحییٰ ابن زید. یحییٰ کون ہے؟ جناب زید کا فرزند. اور جناب زید کون ہے؟ امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند. چوتھے امام کے فرزند. کہتے ہیں میرے والد کی ملاقات یحییٰ سے ہوئی، گفتگو شروع ہوئی. یحییٰ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں. کہا میرے رشتہ داروں سے، میرے عزیزوں سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہا ہاں ہوئی تھی. کہا میرے چچا زاد بھائی سے ملاقات ہوئی تھی؟ اشارہ تھا چھٹے امام کی طرف. کہا ہاں ہوئی تھی. کہا وہ بہت غمگین تھے. کس وجہ سے؟ آپ کے والد کی شہادت کی خبر سننے کے بعد سے وہ بہت غمگین ہیں، جناب زید شہید ہو چکے. کہا اچھا. پھر آہستہ سے بولا کہ کیا جعفر صادق نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ کہا ہاں بہت ساری چیزیں دی ہیں، من جملہ کچھ دعائیں دی ہیں. تو جناب یحییٰ نے کہا کیا میں وہ دعائیں دیکھ سکتا ہوں؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ آپ ہی کی ہیں. اجازت کس بات کی؟ اس نے نکال کر جناب یحییٰ کے ہاتھ میں دی. جناب یحییٰ نے ان دعا کو دیکھا، اس خط کو دیکھا، چوما، اور چومنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ تم نے جو یہ مجھے دی ہے اس کے بدلے میں تمہیں صحیفہ کاملہ دوں گا. جناب یحییٰ کہتے ہیں میں تمہیں صحیفہ کاملہ دوں گا. اور ایک صندوق سے ایک صحیفہ نکالا، وہ اس راوی کو دیا، اور پھر وہ جو اس سے لیا تھا اس کو پڑھنا شروع کیا. اور پھر ایک جوان کو بلایا، کہا اس کو لکھو. وہ لکھ رہا ہے. اور پھر اس مقام پر جناب یحییٰ نے ایک جملہ کہا کہ میں نے یہ اپنے چچا زاد بھائی سے یہ دعا مانگی تھی لیکن انہوں نے مجھے نہیں دی تھی. انہوں نے مجھے نہیں دی تھی. راوی کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا میں اپنے دل میں پشیمان ہوا کہ میں نے کیوں دے دی. انہوں نے نہیں دی، امام نہیں دینا چاہتے تھے لیکن میں نے دے دی. اور میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ صحیفہ کسی ایسے امانت دار شخص کو دینا کہ جس کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد یہ محفوظ ہو جائے. عزیزان محترم، دعا اگر ہوتی، اگر یہ خالی معمولی سی دعائیں جو ہم روزمرہ دعائیں مانگتے ہیں، اگر یہ دعائیں وہی دعائیں ہیں تو پھر جناب زید کا یہ کہنا کہ کسی غیر کے ہاتھ میں نہ چلی جائے یہ معنی نہیں رکھتا. دعا تو دعا ہے، لیکن یہ فرزند امام کیا کہتا ہے؟ کہا کہ کسی نامحرم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، کسی دشمن اہل بیت کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. یعنی یہ سوچنے کا مقام ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ دیا اور ایک جملہ کہا یحییٰ نے کہا کہ دیکھو میرے بارے میں کچھ امام نے کہا یا نہیں کہا؟ کہا ہاں کہا تو ہے لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. یحییٰ کہتے ہیں تو مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ تو راوی کہتا ہے ہاں آپ کے چچا زاد بھائی نے یہ کہا تھا کہ یحییٰ بھی اپنے والد کی طرح سے قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا. یحییٰ نے کہا خدا کی قسم وہ صحیح کہتے ہیں، جو امام نے کہا ہے صحیح ہے. لہٰذا وہ صحیفہ اس کو دیا راوی کو اور کہا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو یہ صحیفہ لے جا کر میرے چچا زاد بھائی ابراہیم اور محمد کو دے دینا. یحییٰ شہید ہو گئے. راوی ایک مرتبہ پلٹ کے دوبارہ مدینے پہنچا. کس کے پاس؟ چھٹے امام کے پاس. امام کو خبر دی کہ یحییٰ نے قیام کیا اور یحییٰ شہید ہو گئے. اور پھر امام کی خدمت میں عرض کیا کہ یحییٰ نے مجھے یہ صحیفہ دیا تھا. وہ صحیفہ امام نے کھولا اور کھولنے کے بعد اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور ایک جملہ کہا کہ یہ وہی صحیفہ ہے جو میرے چچا نے لکھا تھا، جناب زید نے لکھا تھا، اور میرے جد
سید سجاد نے املا کیا تھا، اور پھر اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا، اسماعیل جو چھٹے امام کے بڑے بیٹے ہیں، ان کو بلایا اور کہا کہ وہ صحیفہ جو میں نے تمہیں حفاظت سے رکھنے کو دیا تھا وہ لے کر آؤ۔ وہ جا کر وہ صحیفہ لے کر آئے۔ اب دیکھیں حفاظت یعنی جملے ہیں کہ کیوں حفاظت سے؟ دعا ہے، دعا کو کیا ضرورت ہے حفاظت سے رکھنے کی؟ نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں لگنا، بھی محفوظ رکھنا ہے اس کو۔ جناب اسماعیل لے کر آئے، دونوں صحیفے راوی کے ہاتھ میں ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے اجازت ہے میں ان دونوں کو ملا کر دیکھوں؟ کہا دیکھو۔ راوی کہتا ہے دونوں کو ملانا شروع کیا، ایک حرف کا فرق نہیں تھا۔ یہ دونوں کے دونوں صحیفے ابتدا سے انتہا تک ایک ہی تھے۔